اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اشعار سن رہے تھے، کلام سماعت فرما رہے تھے۔ آئیے حضرات، انتظامیہ نے، جناب فیضی صاحب نے جس عالم دین کو زحمت دی، میں فیضی صاحب کے انتخاب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ حضرات آئیے ایک ایسے معتبر عالم دین کو زحمت دی جائے جس نے اپنے اساتذہ اور اکابر علماء سے اللہ کے فضل و کرم سے ہر طرح کا فیض حاصل کیا۔ آج وہی فیض ہم لوگوں کے دلوں میں منتقل کرنے کی غرض سے وہ معتبر شخصیت سرزمین قصبہ پیہانی میں تشریف رکھتی ہے۔ دوستو، چاہے فقہی سیمینار ہو یا مذہبی کانفرنس اجلاس عام ہو یا محفل عظمت قرآن و صحابہ، اس کی موجودگی پروگراموں کی کامیابی کی ضمانت ہوا کرتی ہے۔ ایک طرف وہ میدان خطابت کا بے باک خطیب ہے تو دوسری طرف پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا استاذ کامل۔ اس طرح کی جامع خوبیوں پر فائز ہونا میں سمجھتا ہوں یہ فضل خدا بندی ہے۔ نہ افضل بولتا ہے نہ کمتر بولتا ہے، خدا کا حکم ہو جائے تو پتھر بولتا ہے۔ وہ عظیم المرتبہ شخصیت جس نے دنیاوی سلطنت کو ٹھوکر مار کر روحانی سلطنت کا تاج پہنا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ مسلمان کی عزت کا راز ظاہری اقتدار میں نہیں ہے بلکہ وہ گدڑی پہن کر بھی دلوں پر حکومت کر سکتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، امیر شہر ہم سے مت الجھ تاریخ کہتی ہے، امیر شہر ہم سے مت الجھ تاریخ کہتی ہے، فقیری بادشاہوں سے حکومت چھین لیتی ہے، فقیری بادشاہوں سے حکومت چھین لیتی ہے۔ میری مراد ہے رہبر قوم و ملت نمونہ اسلاف حضرت مولانا اسلام الحق صاحب عرف اسجد محتمم ادارہ محمودیہ قصبہ محمدی۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ حضرت کو جمعیت العلماء کی جانب سے 32 اضلاع کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ بہت بڑی بات ہے کہ حضرت نے اتنی مصروفیت کے باوجود وقت نکال کر ہم لوگوں کو حوصلہ دیا ہے، ہم لوگوں کو محبتیں دی ہیں۔ حضرت کا استقبال ان اشعار کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ یقین کرتے جو اپنے راہ پر کی رہبری پر ہم ترقی کے نہ جانے کتنے زینے چڑھ گئے ہوتے، یقین کرتے جو اپنے راہ پر کی رہبری پر ہم ترقی کے نہ جانے کتنے زینے چڑھ گئے ہوتے، اگر ہم روز کے کھانے سے ایک لقمہ بچا لیتے ادا سنت بھی ہوتی اور بچے پڑھ گئے ہوتے۔ حضرت تشریف لائیں اور ہم تمام سامعین کو اپنے بیان حسنہ سے مستفیض فرمائیں۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام:
ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ آج آپ کے مشہور و معروف ضلع ہردوئی کے قصبہ پیہانی میں جلسہ سیرت النبی و اصلاح معاشرہ و نعتیہ مشاعرہ کے نام سے منعقد ہونے والا یہ عظیم الشان پروگرام، جس میں اس وقت اسٹیج پر رونق افروز ہمارے انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، حفاظ عظام و شعراء کرام، ہمارے دینی ایمانی بھائیوں اور پس پردہ مستورات، جیسا کہ ابھی معلوم ہوا کہ ہم سب کے بڑے آپ کے قصبے کے مشہور حافظ قرآن حافظ خلیل المرغوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں اس جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ ہر بیٹے کو اپنے والد سے تعلق اور محبت ہوا کرتی ہے، تو ان کے صاحبزادگان نے یہ طے کیا کہ اب ہمارے والد اس دنیا میں نہیں ہیں، تو ان کو یاد کرنے کے لیے ہم ایک اصلاحی جلسہ اور نعتیہ مشاعرہ کر لیں۔ بڑی اچھی بات ہے، ہر اولاد کو اپنے والدین سے محبت ہوا کرتی ہے اور ہونی چاہیے، لیکن جب باپ دنیا سے چلا جاتا ہے، ماں دنیا سے چلی جاتی ہے، اس وقت بچوں کو زیادہ احساس ہوتا ہے کہ ہم صحیح معنی میں اپنے والد کی جو خدمت کرنی چاہیے وہ نہیں کر سکے۔ تو ایک روایت ہمارے ملک میں یہ بھی ہے کہ ہم ان کی یاد میں کوئی جلسے کا انعقاد کر لیں۔ یہ اپنی جگہ پر کسی حد تک تو درست ہے، لیکن میں ان کے صاحبزادگان کو بھی اور تمام ان بچوں کو بھی کہ جن کے والدین کا سایہ ابھی ان کے سروں پر موجود ہے، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج جس طرح ان کے بچوں نے، ان کے صاحبزادگان نے اپنے والد مرحوم کی یاد میں جلسے کا انعقاد کیا ہے، لیکن وہ بچے یہ جانتے ہیں کہ ان کی زندگی میں اپنی اولاد کے تئیں کیا خواہشات تھیں، کیا تمنائیں تھیں، کیا آرزویں تھیں۔ ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ بچہ نیک بنے، ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اچھے عمل کریں، اور ہمارے اچھے عمل کی بنیاد پر اللہ عز و جل ہم کو بھی جنت میں پہنچائے، اور یہ ہمارے لخت جگر، نور نظر، یہ امانتیں اولاد کی شکل میں یہ بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اچھے عمل کریں، تو یہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں رہیں۔ جس طرح دنیا میں ماں باپ اگر سکھ میں ہوں تو یہ چاہتے ہیں کہ بچے بھی سکھ میں رہیں، بلکہ اگر ماں باپ دکھ میں بھی ہوں، تکلیف میں بھی ہوں، تب بھی ان کی دلی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، ہم نے تو زندگی جیسی گزار لی۔ تو میرے عزیز بچوں، چونکہ یہ حضرت حافظ صاحب کی یاد میں اس جلسے کا انعقاد ہے، اس لیے یہ بات ذہن میں آئی کہ ایک بڑا مجمع اس وقت ہمارے سامنے ہے، ہماری بہنیں بھی ہماری بات کو سن رہی ہیں۔ آپ میں سے شاید اکثر وہ حضرات ہوں گے جن کے باپ بھی ابھی زندہ ہیں اور ماں بھی زندہ ہے،
تو یاد رکھو کہ اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، تو یہاں سے یہ پیغام لے کر اٹھو، اپنے دل و دماغ میں یہ نوجوان یہ بات سن کر یہاں سے اٹھیں کہ ہمیں اپنے والدین کو راضی رکھنا ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض رہے گا، اگر ماں باپ خوش ہیں تو اللہ بھی خوش رہے گا۔ اگر کوئی شخص اپنے باپ سے بات نہیں کرتا، اپنی ماں سے بات نہیں کرتا، اور وہ نمازوں کا بھی اہتمام کر رہا ہے، خوب نیک کام کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں خوب پیسے بھی خرچ کر رہا ہے، اللہ نے اس کو مال و دولت سے نوازا ہے، وہ ایک بڑی عیش کی زندگی گزار رہا ہے، اس کے پاس اچھا مکان بھی ہے، اچھی گاڑی بھی ہے، وہ خود صاحب اولاد ہے، اچھا اس کا بزنس بھی ہے، سب کچھ ہے۔ بظاہر جن چیزوں سے انسان کو دنیا میں سکون ملتا ہے وہ سب مہیا ہیں، لیکن وہ اولاد یاد رکھے کہ ان سب کے باوجود اگر اس کی بوڑھی ماں یا اس کا باپ ناراض ہے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں جانے کے لیے صرف نمازوں کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ میں آگے بڑھ کے کہوں کہ صرف حافظ ہونا یا عالم ہونا بھی کافی نہیں ہے، اپنے وقت کو دعوت و تبلیغ میں لگانا بھی کافی نہیں ہے۔ ان سب کے باوجود ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا کوئی عمل ایسا تو نہیں ہے جس سے ہمارے ماں باپ ناراض ہیں۔ میں نے دیکھا ایک صاحب محمدی میں، ابھی 2-4 سال پہلے کی بات ہے، ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ میں نے اپنے والد کو بڑے دکھ دیے، کچھ وجہ سے کچھ جائیداد کا مسئلہ تھا، ہمارا ان کا آپسی کچھ اختلاف ہوا، اس اختلاف کی وجہ سے میں نے ان سے بولنا چھوڑ دیا، قطع تعلق کر لیا، اور میں سفر میں گیا ہوا تھا، اچانک مجھے یہ خبر ملی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ حالانکہ میرے دل میں یہ تھا کہ میں ان سے معافی مانگوں گا، اپنی غلطی کی معافی مانگوں گا، لیکن مولانا یہ بتائیے اب تو وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اب میں کیا کروں؟ گویا کہ اس اولاد کے دل میں یہ فکر پیدا ہوئی کہ اب ہم اللہ کی پکڑ سے کیسے بچیں گے، دوزخ کی آگ سے کیسے بچیں گے، دوزخ کے سانپ بچھو سے کیسے بچیں گے؟ چونکہ ہم نے سن رکھا ہے کہ والدین اگر راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے، اور والدین اگر ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہاری جنت اور تمہاری دوزخ تمہارے ماں اور تمہارے باپ۔ تو میں نے کہا کہ بہرحال وہ تو دنیا سے چلے گئے، ان کی قبر پر جاؤ اور رو کر گر گڑا کر اللہ سے دعا مانگو کہ اے اللہ، یہ باپ جس نے ہماری بچپن سے پرورش کی، ہماری ایک ایک چیز کا خیال رکھا، کچھ وجہوں سے ہمارا ان کا اختلاف ہو گیا، ہمارا ارادہ تھا کہ ہم ان سے معافی مانگیں گے، وہ ہمیں موقع نہ ملا اور یہ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اے اللہ اب ہم ان سے تو نہیں کہہ سکتے، یہ تو اپنی قبر میں آرام کر رہے ہیں، لیکن اے اللہ تو میرے اس گناہ عظیم کو معاف فرما دے۔ تو وہ رب ذوالجلال یقیناً غفار ہے، رحمان ہے، جب آپ دل سے ندامت کے آنسو بہا کر اللہ سے معافی مانگیں گے تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ آپ کو معاف فرما دے گا۔ لیکن میرے بچوں، بالخصوص نوجوانوں اور ہماری بہنیں بھی یہ بات سن لیں کہ آج اگر اللہ نے ہم کو تعلیم یافتہ بنا دیا، باپ جاہل ہے، انگوٹھا ٹیک ہے، ماں انگوٹھا ٹیک ہے، تو دیکھا یہ گیا کہ وہ بچے یا وہ بچیاں جن کے ماں باپ ان پڑھ ہیں، کم پڑھے لکھے ہیں، چھوٹا موٹا کام کر رہے ہیں، کاشتکاری کر رہے ہیں، دل میں یہ آتا ہے کہ
کہ میں تو ڈاکٹر بن گیا ہوں، انجینئر بن گیا ہوں، میری اچھی جاب لگ گئی ہے، اب وہ باپ کی قدر نہیں کرتے۔ تو اس لیے میرے بھائی، میرے عزیز، مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آ رہی ہے اس موقع پر کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ والدین کے سلسلے میں یہ بات آئی ہے، کسی اور کے سلسلے میں نہیں آئی، کہ والدین کو اوفو بھی مت کہو۔ اگر مزاج کے خلاف کوئی بات آئی تو نہ آواز بلند نہ ہلکی آواز سے زبان سے اوفو نکل گیا، آپ کی شان کے خلاف، آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات کہہ دی اپنے بڑھاپے کی وجہ سے، آپ کچھ چاہ رہے ہیں، ان کی خود خواہش ہے، کچھ اور خواہش ہے، یا اور کسی مسئلے میں، اس کی تک کی اجازت نہیں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو سے جھڑک کر بات مت کرو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، انتہائی کریمانہ اچھی بات ان دونوں سے کرو۔ ایک نوجوان مجھے ملا، وہ اپنے باپ کے ساتھ سے بھوپال جا رہا تھا، 15-20 سال پہلے کی بات ہے، بڑا افسوس ہوا، ذہن میں آیا تو بتلا رہا ہوں۔ تو وہ اپنے باپ سے کہتا ہے، وہ ذرا خوبصورت تھا، کچھ پڑھا لکھا تھا، باپ جاہل تھے، وہ کہتا ہے میں آپ کے ساتھ سفر تو کروں گا، میری شرط یہ ہے کہ یا تو آپ مجھ سے پیچھے چلیں یا مجھ کے آگے چلیں، میں لوگوں سے یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ میرا باپ ہے۔ یعنی یہ حال ہو گیا کہ ایک شخص اپنے ماں باپ کا، اپنے باپ کا تعارف لوگوں سے کرانے میں اسے جھجک ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس کے کپڑے اتنے اجلے نہیں ہیں، اتنا وہ خوبصورت نہیں ہے۔ مجھے جب یہ بات ان کے باپ نے بتائی تو میں نے اس کو بلایا تنہائی میں اور اس کو سمجھایا۔ خیر سمجھدار بچہ تھا، اس کے سمجھ میں آ گیا۔ آج اس کے باپ نہیں ہے، وہ زندہ ہے، بھوپال میں رہتا ہے، اور آج وہ کہتا ہے کہ آپ نے ماں باپ کے سلسلے میں مجھے بات بتائی تو میری آنکھ کھل گئی، واقعی میرے دل میں یہ تھا، میں ان کی کوئی قدر نہیں کرتا تھا۔ تو لہذا اپنے ان بچوں سے، چونکہ نوجوان لوگ مجھے زیادہ اس وقت نظر آ رہے ہیں اپنے سامنے، ان سے یہ کہنا ہے کہ یاد رکھو، میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی بڑا بزرگ کہیں آتا ہے تو ہماری دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس سے مصافحہ کریں، اس سے دعائیں لیں، اپنے بچوں کے سر پر ہاتھ پھروائیں، اس سے ملاقات کریں، اور فخر سے کہتے ہیں آج ہماری فلاں بزرگ سے ملاقات ہوئی، آج فلاں بزرگ کی خانقاہ میں ہم گئے، فلاں بزرگ ہمارے گھر آئے، ان کے قدم آ گئے ہمارے یہاں، برکتیں ہو گئیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو نوجوانوں، ہر گھر میں دو بزرگ ایک باپ کی شکل میں اور ایک ماں کی شکل میں موجود ہیں۔ بزرگوں سے دعاؤں کے لیے کہنا پڑتا ہے، درخواست کرنا پڑتی ہے کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کریے، بیٹا کہتا ہے میرے لیے دعا کریے، لیکن والدین سے دعاؤں کے لیے کہنا نہیں پڑتا۔ یہ ماں باپ تو وہ ہیں کہ آپ کو نہیں پتا، وہ خود اپنے بچوں کے لیے نمازوں میں، تہجد میں، قبولیت کے اوقات میں آنسوؤں کو گرا کر دعائیں کرتے ہیں۔ اور والدین کی دعا، اس جملہ سن لیجئے، اپنے دماغوں میں بٹھا لیجئے، والدین کی دعا، ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں بزرگوں کی دعاؤں کے مقابلے میں زیادہ اللہ قبول کرتا ہے۔ تو ہر گھر میں ماں موجود ہے، ہر گھر میں باپ ہے، دو بزرگ موجود ہیں، آپ ان کی دعائیں لیجئے۔ ایسا کام نہ کریے کہ وہ دعائیں نہ دیں، بد دعائیں دیں۔ میں تو خیر ماں باپ سے بھی کہا کرتا ہوں کہ بد دعائیں مت دیں، دے دعائیں، لیکن آپ کوئی ایسا عمل نہ کریے کہ وہ آپ کو بد دعا نہ دے تو دعا بھی نہ دے۔ آج ہم کامیاب ہوتے ہیں، کتنے لوگوں نے کہا کہ آج ہم اس مقام پر پہنچے یہ میرے والدین کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ حضرت والا ہردوئی قریب میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی، حضرت مولانا قاری صدیق باندوی، جو حال کے بزرگ گزرے ہیں، پرانے تو ہیں بہت سے، آپ ان کی سوانح اٹھا کر دیکھیے،
تو آج جو اس مقام بلند پر پہنچے ہیں وہ ان کی والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ تو ہر ماں باپ اپنے بچے کے کاروبار کے لیے بھی لیکن آخرت کے فکر کے لیے بھی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دیتا ہے۔ ورنہ سکون دولت سے نہیں ہوا کرتا، سکون محلوں سے نہیں ہوا کرتا، سکون والدین کی دعاؤں سے ہوا کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بہرکیف میں نے جو آیت پڑھی تھی، چونکہ موضوع تو میرا کچھ اور ہے لیکن ذکر آ گیا چونکہ یاد میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کو کروڑ کروڑ چین نصیب فرمائے۔ حضرت حافظ خلیل مرغوب صاحب کو جنت کے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت پڑھی، چونکہ سیرت النبی کا جلسہ ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم سب کے لیے اللہ کے رسول میں عمدہ نمونہ ہے۔ آئیڈیل اگر ہم کسی کو بنا سکتے ہیں تو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو، اور یہ بات اللہ نے یہ کام اتنا آسان فرما دیا۔ اگر ہم میں سے کسی سے یہ کہا جاتا کہ تم دنیا کے کسی شخص کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بناؤ تو کوئی کسی کو بناتا، کوئی کسی کو بناتا، جیسا کہ آج ہمارا نوجوان بنا رہا ہے۔ کوئی کسی فلمی ایکٹر کو اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے ہے، کوئی کسی کرکٹر کو بنائے ہوئے ہے۔ آپ نے دیکھا، آج آپ نکل جائیے، ہمارے نوجوانوں کے سروں پر جو بالوں کی کٹنگ ہے، یہ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بنا رکھا ہے؟ اللہ معاف فرمائے، مجھے آپ کے یہاں کا نہیں پتا، لیکن بہت سی جگہ دیکھا کہ آئیڈیل اور نمونہ کسی فلم میں کسی ہیرو نے اس طرح کے بال بنائے ہوں گے۔ آج ایک باپ، ایک ماں اپنے بچوں کو نائی کی دکان پر بلا کر جا کر اس طرح کی کٹنگ کروا رہے ہیں، جو دیکھنے میں بھی نہیں اچھا لگتا، لیکن صاحب کسی فلم میں کسی ہیرو نے ایسا کیا ہوگا۔ آج ہم اسی میں فخر کر رہے ہیں کہ ہم بال اس طرح بنوائیں گے کہ اوپر سے تو پورے ہوں اور سائیڈ سے کٹے ہوئے ہوں۔ تو میرے بھائی، میرے عزیز اور میرے بچوں، خدا کے لیے ہم عیسائیوں کا طرز، یہودیوں کا طرز، برادران وطن کا طرز اپنائیں، ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں۔ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا کہ اپنا آئیڈیل اور نمونہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کے امتی ہیں، لیکن آج کا نوجوان زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے اللہ نے فرمایا ہوگا کہ حضور کو اپنا آئیڈیل بناؤ، لیکن ہم تو کسی کرکٹر اور فلم اسٹار کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اس لیے یاد رکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نمونہ اور صرف نماز میں ہی نہیں ہے کہ جیسے حضور نے نماز پڑھی ہم بھی پڑھیں، صرف روزے میں نہیں ہے کہ جیسے آپ نے روزہ رکھا ویسے ہم بھی رکھیں، جس طرح آپ نے حج کیا اس طرح ہم بھی کریں، جس طرح آپ نے زکوٰۃ کے احکام بتلائے اس طرح زکوٰۃ دیں۔ نہیں، ان چار عبادتوں میں ہی آپ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہیں۔ اس سیرت کا جلسہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل غم کے موقع پر بھی ہیں، خوشی کے موقع پر بھی ہیں، ہمارے لباس میں بھی ہیں، ہماری بالوں کی کٹنگ میں بھی ہیں۔ اگر ہم نے بالوں کی کٹنگ کسی ہیرو کے طریقے پر رکھ رکھی ہے تو یاد رکھو اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ ہم کہاں سے یہ کہہ دیں گے؟ ہم جب قبر میں یہ سوال ہوگا ما تقول لهذا الرجل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک سامنے لائی جائے گی اور پوچھا جائے گا تو ہم کیسے یہ کہیں گے کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چونکہ ان کا طریقہ ہم نے نہیں اپنایا۔ اس لیے میرے بھائی، میرے عزیز اور بالخصوص ہمارے نوجوانوں، یاد رکھو تمہاری سماج میں عزت اس لیے نہیں ہوگی جب تم اس طرح کے بال رکھو یا اس طرح کے کپڑے رکھو۔ سماج میں عزت جب ہوگی جب تم صلحاء کا لباس پہنو، اللہ والوں نے جس طرح بال رکھے اس طرح بال رکھو گے تو سماج میں بھی عزت ہوگی اور اللہ کے بھی عزت ہوگی۔ اور نمونہ بالخصوص
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہمارے لیے شادیوں میں بھی، کیونکہ شادیوں کا زمانہ چل رہا ہے، نکاح میں بھی آپ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ سیرت کے اس جلسے سے یہ پیغام لے کر اٹھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح میں نمونہ ہے؟ نہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ شادیوں میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری برادری میں، ہمارے خاندان میں کیا ہوتا چلا آ رہا ہے، اس کو ہم کریں گے، کن چیزوں سے لوگ خوش ہوتے ہیں اس کو ہم کریں گے۔ تو نوجوانوں سن لو، اور ان کے والدین بھی سن لیں، ہماری مائیں بہنیں بھی سن لیں کہ نکاح ایک عبادت ہے۔ نکاح صرف یہ دو خاندانوں کا جوڑ نہیں ہے کہ لڑکی اور لڑکے والے اب رشتہ دار ہو گئے۔ نکاح اہم ترین عبادت ہے، اور یہ صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ تمام انبیاء کی سنت مستمرہ ہے۔ بہت سے انبیاء نے نکاح کیے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نکاح کے سلسلے میں یہ فرمایا النکاح من سنتی۔ آپ جو ہے شادی کے موقع پر جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ قاضی نکاح یہ کہتا ہے نا النکاح من سنتی، پھر کہتا ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اگر آپ یہ فرما دیتے النکاح سنت تب بھی کافی تھا، یہ فرق جانتے ہیں ہمارے علماء حضرات، لیکن آپ نے فرمایا نکاح، خالص نکاح میری ہی سنت ہے، اور جو میرے طریقے سے ہٹ کر کچھ کرے گا فلیس منی، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ تو پہلی بات تو یاد رکھو کہ نکاح ایک عبادت ہے۔ ظاہر ہے ہر سنت عبادت ہے، اور سنت کوئی شخص ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب لکھے گا، 100 شہیدوں کے برابر اجر ملے گا ایک سنت کو زندہ کرنے کا۔ آپ ضلع ہردوئی میں بیٹھے ہیں، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ جو محیی السنہ کہلائے، میں تو کہا کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں کہیں سنت پر عمل نہ ہو، لیکن یہ سرچشمہ ہے ضلع ہردوئی جہاں محیی السنہ جیسی شخصیت پیدا ہوئی، جن کو لوگ جانتے ہی اس نام سے ہیں، جنہوں نے سنت پر عمل ہی نہیں کیا بلکہ پوری دنیا پر عمل کروایا۔ آپ کا تعلق اور اس نسبت اس ضلع سے، تو اس لیے جب نکاح سنت ہے تو نکاح کے طے ہونے سے لے کر نکاح ہونے تک اور ازدواجی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کس طرح نمونہ ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔ ایک شخص اپنے بیٹے کے لیے، غور سے سمجھیے گا، سنیے گا، ہماری مائیں بہنیں بھی سن لیں، کہ اپنے بیٹے کے لیے جب کوئی بیوی لانا چاہتا ہے، اپنی بہو لانا چاہتا ہے، تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ جب ہم جاتے ہیں ہمیں کوئی لڑکی بتلاتا ہے تو کیا چیز ہمارے ذہن میں رہتی ہے؟ کیسی بہو کو ہم پسند کرتے ہیں؟ اپنے بیٹے کے لیے آنے والی لڑکی میں کیا خوبیاں ہونا چاہیے، کیا ہم پسند کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کیا چیز دیکھنا چاہیے اور کیا ہم دیکھ رہے ہیں؟ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے یہ ہیں کہ جس لڑکی کو ہمیں اپنے گھر لانا ہے اس لڑکی کے باپ کے پاس پیسہ کتنا ہے۔ سن لو نوجوانوں، وہ مروجہ جہیز جو جس کا چلن ہے آج کل، وہ جہیز دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ اگر نہیں دے سکتا ہے تو ہمیں یہ رشتہ قبول نہیں ہے۔ ایک غریب گھر کی لڑکی ہے، مڈل کلاس کے گھر کی لڑکی ہے، درمیانی قسم کی ہے، بہت پیسہ نہیں ہے، باپ پلےداری کر رہا ہے، چھوٹی موٹی دکان ہے، تھوڑی بہت کھیتی ہے، لیکن اس کی لڑکیاں ہیں، وہ کیا کرے؟ لڑکی خوبصورت بھی ہے، خاندان بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باپ کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے تو اللہ معاف فرمائے، آج لڑکے والے ایسے کہ رشتہ نہیں دیتے، اور اگر آتا ہے تو اس کو قبول نہیں کرتے، کسی نہ کسی بہانے سے انکار کر دیتے۔ جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب النکاح کی پہلی حدیث ہے مشکات شریف کی، کہ نکاح کیا جاتا ہے عام طور سے 4 باتیں دیکھ کر، 4 باتیں دیکھ کر۔ بہت غور سے سنیے گا، نوجوان بھی سنیں، ان کے والدین بھی سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کیا جاتا ہے خوبصورتی کو دیکھ کر،
مال کو دیکھ کر، خاندان کو دیکھ کر اور دینداری کو دیکھ کر۔ آخر میں حضور فرماتے فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ أَوْ تَرِبَتْ يَدَاكَ، اگر تمہیں چاروں چیزیں مل جائیں بہت اچھی بات ہے۔ جس لڑکی کو تم اپنے گھر لانا چاہ رہے ہو وہ خوبصورت بھی ہے، مالدار بھی ہے، خاندان بھی، جس خاندان سے تمہارا تعلق ہے وہی خاندان بھی ہے اور دینداری بھی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے نبی آخر میں یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کچھ نہ ملے، نہ خاندان ملے، نہ خوبصورتی ملے، نہ مال ملے، دینداری مل رہی ہو تو دینداری کو لے کر کامیاب ہو جاؤ۔ سب سے خوش قسمت اور سعادت مند وہ بیٹا ہے، وہ لڑکا ہے جس کو دیندار بیوی مل جائے۔ آج ہم اپنے کو کامیاب سمجھتے ہیں، اگر جہیز زیادہ آ گیا لوگ کہتے ہیں ہمارے بیٹے کو تو بہت جہیز ملا ہے، یہ گاڑی ملی ہے، 4 ویلر ملا ہے، یہ چیزیں ملی ہیں، سب برانڈڈ کمپنی کی ملی ہیں۔ نہ، یہ دیکھیں آنے والی لڑکی دیندار ہے کیوں نہیں۔ ایک موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر المتاع المرأة الصالحة، دنیا کی تمام چیزیں ان سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ وہ چیز جس سے فائدہ اٹھائی جائے وہ دیندار بیوی، دیندار عورت ہے۔ اگر کسی کو نیک صالح، نماز پڑھنے والی، گناہوں سے بچنے والی، پردہ کرنے والی، حیا و شرم رکھنے والی عورت مل جائے، دنیا میں اس سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں۔ اور افسوس کے ساتھ میں اپنے نوجوانوں سے ایک بات اور ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے حاکم بنایا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، یعنی مرد کا مقام عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ گویا کہ آپ بادشاہ وقت ہیں، لیکن وہ حاکمیت اور وہ بادشاہت کہاں چلی جاتی ہے؟ جب ہم پیغامات کا ایک سلسلہ ہوتا ہے تو جہاں ہم نے دیکھا کہ زیادہ مل رہا ہے وہاں ہم نے قبول کر لیا، ورنہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، باقاعدہ مطالبہ کرتے ہیں، مانگ کرتے ہیں، اور کس طرح مانگ کرتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، آپ سب جانتے ہیں، کہیں تو یہ کہہ کر کہ فلاں جگہ مجھے یہ مل رہا تھا، میں نے وہ رشتہ نہیں قبول کیا۔ اب آپ بتائیے آپ کیا دیں گے؟ اتنا کیش مل رہا تھا، یہ گاڑی مل رہی تھی، اور آپ بتائیے۔ گویا کہ آپ بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہم میں اور ان فقیروں میں کیا فرق ہے جو در در جاتے ہیں، جہاں نہیں ملا وہاں بد دعا دیتے ہیں، جہاں زیادہ ملا وہاں دعائیں دیتے ہیں۔ تو گویا کہ ہم بھی ایک فقیر ہو گئے، گویا کہ ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ ہم بالکل فقط حال ہیں، تنگ دست ہیں، نہ میرے پاس لیٹنے کے لیے بیڈ ہے، نہ بیٹھنے کے لیے صوفے ہیں، نہ میرے پاس پانی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے فریج ہے، نہ کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشین ہے، نہ چلنے کے لیے بائک ہے، کچھ نہیں ہے، ہم تو بالکل فقط حال ہیں۔ آنے والی بیوی جب لائے گی تبھی ہم کسی حال میں بنیں گے۔ اللہ ہم سب پر کی حفاظت فرمائے۔ یہاں سے طے کر کے اٹھیے۔ ارے نوجوانوں، یہ طے کر لو تو آج معاشرے کی اصلاح ہو جائے، ان جلسوں کی ضرورت نہیں پڑے کہ ہم نکاح کریں گے، شادی جہیز کا مطالبہ بھی نہیں کریں گے۔ ہاں، کسی باپ نے اپنی خوشی سے کوئی دے دیا ہو تو جہیز منع نہیں، بلکہ اگر ہم اس کے حالات کو جانیں گے تو منع کر دیں گے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ آج جہیز کے اس مطالبے کی وجہ سے اور جہیز پر بیویوں کے پریشان کرنے کی وجہ سے طلاق کی نوبت آ رہی ہے۔ ہمارے مسائل کورٹ کچہری میں جا رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ کتنی وہ بیچاری لڑکیاں ہیں جب وہ اپنی سسرال جاتی ہیں تو ان کو جہیز کے تانے، ان کے گھر والے، ان کے شوہر، ان کے خسر، ساس، ان کے گھر والے کہ تم لائی کیا ہو۔ ایک رشتہ لکھنؤ سے محمدی میں ہوا اور اس کے بعد وہ رشتہ ہو گیا۔ لڑکا حافظ قرآن تھا، عالم تھا۔ ادھر جہاں سے رشتہ ہوا وہ اس کے باپ بھی عالم تھے، لیکن آپ کو کیا بتاؤں، میں یہ قصہ اکثر جگہ صرف اسی لیے سناتا ہوں تاکہ ایک پیغام لے کر جائے۔
رشتہ ہو گیا، دیکھا یہ گیا کہ لڑکا عالم ہے، حافظ ہے، سب کچھ ہے، کسی بزرگ کا مرید بھی ہے، لیکن اس لڑکے نے جہیز کے سلسلے میں اپنی بیوی پر اتنا لعن طعن کیا، اتنا کوسا، اتنا پریشان کیا کہ بالآخر طلاق کی نوبت آ گئی۔ تو اس لیے میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، عالم اور حافظ نہ دیکھیے، دیندار دیکھیے، چونکہ حدیث میں کیا آتا ہے، الا من ترضون دینکم واخلاقکم فزوجوا والا تکن فساد عریض، جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو نکاح کر دو۔ تو دین اور اخلاق اصل چیز ہے، حافظ ہونا یا عالم ہونا اصل چیز نہیں۔ تو لہذا میں نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے، چونکہ ہم ہندوستانی کلچر میں رہتے ہیں، ہندوستانی تہذیب ہے، برادران وطن کے ساتھ رہتے ہیں، جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو ہمارے ماں باپ کا دل خوش نہیں ہوا کرتا، سوچتے ہیں ہم تو لڑکا سمجھ رہے تھے، یہ لڑکی پیدا ہوئی، اس کو کیا کریں گے، پالیں گے، پوسیں گے، بڑی ہوگی، شادی کرنا پڑے گی، جہیز کا انتظام کرنا پڑے گا، کہاں سے کریں گے؟ وہ پریشان ہوتی، کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ بالکل ہمارا حال کفار مکہ کی طرح ہو گیا، جس کا قرآن نے اس طرح کہا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْسَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ دور جاہلیت میں کیا تھا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل مکہ مکرمہ کا کیا حال تھا، اور آج ہم اپنا محاسبہ کریں اور جائزہ لیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جب لڑکیوں کی خوشخبری ان کو دی جاتی ہے، قرآن بشارت سے تعبیر کر رہا ہے کہ جب لڑکیوں کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ تمہارے ہاں بیٹی ہوئی، تو ان کا چہرے کالے پڑ جاتے ہیں، وجہ مسودہ وہو قزیم، اور وہ اندر اندر گھٹتے رہتے ہیں، ارے یہ کیا ہو گیا، لڑکی پیدا ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی۔ اب وہ لوگوں سے چھپے ہوئے پھرتے کہ لوگوں کو کیسے بتائیں کہ بیٹی پیدا ہوئی۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، پھر آخرکار دو عمل کرتے ہیں، ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، یا تو یہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس کو روک لیتے گھر میں کہ چلو ہم ذلیل ہوئے، خاندان میں رسوا ہوئے، لیکن بیٹی ہے، اس کو روک لیتے، خوشی سے نہیں، قرآن کہتا ہے علی ہون، اور یا پھر یہ کرتے کہ ام یدسہ فی التراب، جا کر اس معصوم سی خوبصورت سی بچی کو کہیں جا کر گڈھا کھوڑ کر اس میں دفن کر دیتے۔ قیامت کے دن وہ پوچھی گے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، آخر اس کی کیا خطا تھی کہ اس کو زندہ دفن کر دیا گیا؟ اور ایسے ایک نہیں، کتنے واقعات ہیں۔ یہی حال ہمارا آپ کا ہے کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی نہیں اور بیٹے کے پیدا ہونے پر خوشی ہے، جبکہ جہاں تک میرا مطالعہ ہے احادیث میں بشارتیں اور خوشخبریاں بیٹیوں کے لیے ہیں، ایک نہیں بہت ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک بیٹی ہو یا جس کی دو ہو یا تین ہو یا چار ہو، اور اس کی وہ پرورش کرے، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو میرے بھائی بیٹیوں کی قدر کرو، دنیاوی طور پر یہ نہ سوچو کہ یہ بڑی ہوں گی۔ دوسرا نقصان کیا ہے اس جہیز کی لعنت کی وجہ سے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اسی وقت بچیوں کے نام سے کوئی رقم کسی بینک میں ایف ڈی کر دیتے ہیں، جس کو فکس ڈیپازٹ کہتے ہیں، کہ جب یہ بچی شادی کے لائق ہوگی تو یہ رقم 10-15 لاکھ 20 لاکھ ہو جائے گی، وہی حرام رقم نکال کر ہم جہیز کا بھی انتظام کریں گے اور باراتیوں کو کھلانے کا بھی انتظام کریں گے۔ گویا کہ خود بھی حرام کھائیں گے، حرام رقم سے، اس سود کی رقم سے، اس انٹرسٹ کی رقم سے جہیز کا سامان بھی خریدیں گے اور براتیوں کی دعوت بھی کریں گے۔ اور لقمہ حرام جب پیٹ میں جاتا ہے تو نہ عبادتیں قبول ہوتی ہیں نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے میں یہاں سے یہ پیغام اس جلسہ سیرت النبی سے لے کر اٹھیے، ایک دل کا درد ہے جو آپ سے کہنے آیا ہوں ان نوجوانوں کے لیے اور ان کے والدین کے لیے، کہ اگر کوئی غریب لڑکی ہے تو وہ غریب لڑکی بھی اللہ کی بندی ہے، پیارے نبی کی امتی ہے، وہ باپ پریشان ہے، آپ اس گھر میں رشتہ دیجئے،
اور اگر رشتہ لڑکیوں کی طرف سے آئے تو اس کو قبول کریے، یہ نہ دیکھیے کہ اس کا باپ کیا دے سکتا ہے۔ اور میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہوں گا کہ خدا کے لیے اگر آپ کے ہاں کوئی بیٹی آئی ہے بہو بن کے، تو آپ یہ سوچیں کہ ایک شخص اپنی بیٹی دے رہا ہے، کیا حال ہوتا ہے اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ جب بیٹی رخصت ہوتی ہے اپنے ماں باپ کو چھوڑ رہی ہے، بھائی بہن کو چھوڑ رہی ہے، اپنی سہیلیوں کو چھوڑ رہی ہے، اپنے وطن عزیز کو چھوڑ رہی ہے، آنسو بہ رہے ہیں، ماں باپ بھی رو رہے ہیں کہ یہ بیٹی جا رہی ہے، کیا معلوم کس حال میں رہے، اس کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے، کس طرح وہ رخصت ہوتی ہے، گاڑی میں کس طرح بیٹھتی ہے، کس طرح وہاں وہ جاتی ہے، اس کو اپنا گھر یاد آتا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہاں آنے کے بعد بھی جہیز کو پر لان تان کر کے اس کو ایسا ستاتے ہیں کہ وہ یہاں خوش نہیں رہتی۔ اس لیے جس طرح آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، خدا کے لیے اپنی بہوؤں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریے۔ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے اور ایک دن آپ کی بیٹی بھی کہیں بہو بن کے جائے گی۔ اور یاد رکھیے دنیا میں اگر آپ نے کسی بہو کو ستایا ہے تو آپ کی بیٹی بھی اپنی سسرال میں ستائی جائے گی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹیاں سسرال میں خوش رہیں تو خدا کے لیے ان کے اوپر زبان کے تیر نہ چلائیے، لعن طعن نہ کریے، ان کی کسی چیز کو مت ٹوکیے، ان سے اسی طرح محبت کریے جس طرح اپنی سگی بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل پیغام سیرت کا۔ اور میرے بھائی میرے عزیز، چونکہ نکاح سنت ہے تو اس میں دینداری اصل ہے، دینداری کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، برکتیں ہوں گی۔ آنے والی نسل، ہر شخص یہ چاہتا ہے میرے بیٹا دیندار ہو، بیٹی دیندار ہو، لیکن دیندار لڑکی لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لڑکیوں کی شادی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بھائی یہ پڑھ لے، بی اے کر لے، ایم اے کر لے، اس کو پی ایچ ڈی کرنا ہے، ہمارا ارادہ اس کو MBBS کرانے کا ہے، انجینئرنگ پڑھانے کا ہے۔ آپ نے عمر گزار دی، اس کی 28-30 سال ہو گئی، ابھی سے شادی۔ جبکہ حدیث میں کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لڑکا یا لڑکی بالغ ہو تو ان کی شادی کی فکر کرو۔ اگر وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے تمہاری فکر نہ کرنے کی وجہ سے، تو یاد رکھو کہ تم بھی بچ نہیں سکتے۔ اس لیے تعلیم حارج نہیں بننا چاہیے۔ آپ دنیاوی تعلیم دلانا چاہتے ہیں، تھوڑی بہت تعلیم دلا دے، بقیہ وہ بعد میں۔ بھائی بچی کو کرنا کیا ہے؟ عورتیں تو گھر میں رہتی ہیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں رہیں۔ کیوں آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی عورت لائیں جو جاب کرتی ہو، جو بڑی ڈاکٹر ہو؟ اس لیے میرے بھائی میرے عزیز، بالخصوص لڑکیوں کی شادی میں تاخیر نہ کریے، ورنہ جو حال آج ہے اس کو بیان کرنے سے کیا فائدہ۔ آپ سنتے ہیں، آئے دن اخبارات دیکھتے ہیں، خبریں پڑھتے ہیں کہ آج لڑکیوں نے کیا قدم اٹھا رکھے ہیں، اس دین کو چھوڑ کر وہ مرتد ہو رہی ہیں، دوسرے کے ہاتھوں میں جا رہی ہیں، صرف ہماری اس توجہ نہ کرنے کی وجہ سے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب نکاح طے ہو گیا تو نکاح میں سنت صرف نکاح کا طے ہونا ہے، اس کے لیے باقاعدہ مگنی کرنا، لوگوں کو بلانا، لمبی دعوتیں کرنا، یہ سب وہ طریقے ہیں جو برادران وطن سے ہمارے یہاں ہیں۔ اس ترقی یافتہ دور میں جو کام ٹیلی فون سے اور موبائل کے ذریعے ہو سکتا ہے، اس کام پر اللہ معاف فرمائے لاکھوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ باقاعدہ میرج لون لیے جا رہے ہیں مگنی کے لیے، اور رشتہ داروں کو اگر نہ بلایا جائے تو وہ بھی ناراض ہوتے ہیں۔ میرے بھائی آپ مشورہ کرنا ہے، اپنے بھائیوں سے کر لیں، اپنے خاص لوگوں سے کر لیں کہ یہ پیغام دیا گیا ہے بس، اور اس کے بعد فون پر بتا دیں۔ ایک دو آدمی چلے آئیں، ورنہ فون پر بتا دیں۔ اس کے لیے ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کرنا، اور 15 20 50 آدمی تاریخ میں جا رہے ہیں، مگنی کی جا رہے ہیں، مگنی کی کیا حیثیت ہے؟ لہذا میرے بھائی میرے عزیز، اس رسم کو ختم کریے، سادگی کے ساتھ نکاح طے کریے، سادگی کے ساتھ طے کریے، سادگی کے ساتھ نکاح کریے۔ آگے آئیے، بس بات ختم کروں گا۔ بارات کا شریعت میں کہیں کوئی تصور نہیں۔ بارات فوج کو کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں یہ تھا
کی رہزنی بہت تھی، لٹیرے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہو جائے تو کچھ لوگ ساتھ میں چلے جائیں۔ اب آج کل حال یہ ہے کہ ہماری برادری بڑی ہے، ہمارے تعلقات بہت وسیع ہیں، ہم تو 100 200 300 سے کم نہیں لائیں گے۔ یاد رکھیے، یہ پیغام لے کر اٹھیے سیرت کے جلسے سے کہ ہم مختصر سے مختصر باراتی لے جائیں گے۔ بھائی آپ کو اللہ نے نوازا ہے، آپ ولیمہ کریے، آپ 10,000 آدمیوں کو بلائیے، 50,000 کو بلائیے، اپنے دروازے پر بلائیے، مہمان آپ کے دروازہ دوسرے کا۔ اور اگر آپ کا کوئی قریبی دوست بھی ہو، قریبی رشتہ دار بھی ہو، سن لیجئے، اور وہ آپ کو بارات میں نہ بلائے تو اس سے آپ شکایت نہ کریے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوتا ہے مدینہ منورہ میں، آپ بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، روز آنا آپ کی مبارک مجلس میں شریک ہو رہے ہیں۔ کچھ دن نہیں آئے، اس کے بعد جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا کہ بھائی کہاں تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اللہ کے رسول میری شادی تھی، میرا نکاح تھا۔ اب ذرا غور کریے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح پڑھانے کی بھی زحمت نہیں دی۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا اچھا تم نے مجھے تک نہیں بلایا، تم نے شادی کر لی مجھے پوچھا بھی نہیں۔ یہ ایک پیغام ہے ہم لوگوں کے لیے کہ اگر کوئی قریبی تعلق والا آپ کو بارات میں نہیں پوچھتا ہے تو اس سے دل برداشتہ مت ہوئیے۔ اس کے پاس گنجائش ہے ولیمے میں تو پوچھ لے گا، ولیمے میں بھی نہیں پوچھا تب بھی دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے کتنے بھی تعلقات ہوں۔ اس لیے میرے بھائی، اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے دروازے پر 20 لوگ آ جائیے، 25 لوگ آ جائیے، تو آپ یہ نہ کہیے کہ بھئی کیسے ہو سکتا ہے، میرا خاندان تو بڑا ہے۔ بھئی آپ کا خاندان کتنا بڑا ہے، وہ مہمان آپ کے ہیں، آپ ولیمے میں بلائیے۔ کیوں ایک لڑکی پر بوجھ بنتے ہیں؟ میں نے دیکھا ہے جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو بعض لوگ آتے ہیں، مولانا دعا کریے گا فلاں دن بیٹی کی بارات ہے، اللہ عزت رکھ لے، یعنی جملہ ہوتا ہے اللہ عزت رکھ لے۔ لگتا ہے کوئی ہماری عزت کو لوٹنے آ رہا ہے، کوئی لٹیرے آ رہے ہیں۔ جب تک بارات واپس نہیں جاتی، شادی ہو نہیں جاتی، تو لگتا ہے کہ اس کے اوپر ایک بوجھ ہے۔ میرے بھائی، میرے عزیز، آج جب ہم جہیز کو سجاتے ہیں تو اس میں وہ لڑکیاں بھی ہوتی ہیں جن کے باپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں وہ خوش ہوں گے؟ میں کہتا ہوں بھئی جہیز کو ہرگز مت سجاؤ، دینا ہے خاموشی سے دے دو۔ اب وہ لڑکیاں دیکھتی ہیں کہ کاش کہ میرے باپ کے پاس بھی کچھ ہوتا تو میں دیتی، وہ دیتا۔ وہ باپ سے جا کے کہتی ہیں کہ کچھ بھی ہو مجھے تو یہ چیزیں چاہیے، آج میں فلاں شادی میں گئی تھی وہاں میں نے یہ چیزیں دیکھی۔ تو اس لیے میرے بھائی، ایک ایذائے مسلم کا مسلمان کو تکلیف دینے کا سبب ہمارے یہ جہیز کا سجانا بھی ہے۔ اور آگے چلیے، جب آپ کوئی بار آتا ہے تو آپ اس کا اکرام کرتے ہیں، وہ آپ کا مہمان ہے، مہمان کی عزت کی جاتی ہے۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، آپ کے ہاں کبھی کوئی آئے، کوئی آپ کا معزز مہمان ہوگا تو آپ کیا دروازے سے کھڑے کھڑے اس سے بات کریں گے، بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہیں گے؟ نہیں، آپ کہیں گے بھائی تشریف لائیے، بیٹھیے، یہ کرسی ہے، یہ تخت ہے، یہاں بیٹھیے۔ اور اگر آپ نے اس سے کھڑے کھڑے بات کر لی، کھڑے کھڑے ہاتھ میں اس کے ناشتہ پکڑا دیا، چائے پکڑا دی، تو وہ کہے گا بڑا بد اخلاق شخص ہے، اس نے ہم سے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا۔ لیکن اللہ، عجیب ہمارا حال ہے کہ جب بارات آ رہی ہے تو ناشتہ ہم کھڑے کھڑے کھلا رہے ہیں، بفے سسٹم کھڑے کھڑے، ناشتہ کھڑے کھڑے کھانا کھلا رہے ہیں، گویا کہ باراتیوں کو ہم نے بے عزت کر دیا۔ بھائی کھڑے کھڑے، اور گھر والے تو بیٹھیں گے آخر میں، لیکن تم کھڑے ہی کھڑے ناشتہ کرو، چل پھر کر جانوروں کی طرح ناشتہ کرو اور اس کے بعد چلے جاؤ۔ مجھے افسوس ہوا، ایک جگہ جانا ہوا، میرے بہت ملنے والے تھے محمدی میں، بارات کہیں سے آئی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ تو دیندار آدمی لگتے ہیں، آپ نے یہ کھڑے کھڑے ناشتہ کیوں کرایا؟ تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے۔ انہوں نے کہا مولانا میں کیا بتاؤں، باراتیوں نے یہ کہا ہے کہ میرے چیف گیسٹ ہیں، بڑے اہم مہمان ہیں، ناشتہ کھڑے کھڑے کرائیے گا۔ یعنی گویا کہ ہماری بے عزتی آپ کریے گا، گویا کہ وہ طریقہ جو یہودیوں کا ہے، جو عیسائیوں کا ہے، ہم گالی دیتے ہیں امریکہ کو، وہاں کے حکومتوں کو ہم برا بھلا کہتے ہیں عیسائیوں کو، لیکن طریقہ ان کا اپناتے ہیں۔ مجھے یاد آیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بادشاہ وقت کی دعوت میں موجود تھے، ایک نوالے کھا رہے تھے، گر گیا تو وہ اٹھانے لگے۔ کسی نے یہ کہا بڑے دربار کا، بادشاہ کا دربار ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ لوگ کہیں گے بڑا نیتا ہے۔
بتاؤ گرا ہوا دسترخوان پر وہ اٹھا رہے ہیں تو کیا جملہ فرمایا تاریخی، اپنے ذہنوں میں یاد رکھیے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِ لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا ان بے وقوفوں اور احمقوں کی وجہ سے ہم اپنے پیارے نبی کی سنت کو اور طریقے کو چھوڑ دوں؟ آج ہم ان واقعی حضرت سلمان فارسی کا یہ جملہ اپنے ذہن میں رکھیے اور اپنا عمل دیکھیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بھائی آپ کرسی پر بٹھا لیے، زمین پر بٹھا لیے، کھڑے کھڑے آپ کھلا رہے ہیں، اسلام کے خلاف، طریقہ نبوی کے خلاف، اللہ کو بھی ناراض کر رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کو ناراض کر رہے ہیں. بس آپ کا مہمان خوش رہے. مجھے یاد آیا جب دارالعلوم میں حفظ کرتا تھا، میں یہ واقعہ سناتا ہوں، دارالعلوم میں جب حفظ کرتا تھا اس وقت ہندوستان کے صدر فخر الدین علی احمد آئے. آپ نے نام سنا ہوگا، ہندوستان کے صدر رہے فخر الدین علی احمد. تو مولانا اسعد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی دعوت کی. ان کے ساتھ بہت سے صوبوں کے گورنر بھی موجود تھے جو غیر مسلم تھے، مسلمان نہیں تھے. تو حضرت مولانا اسعد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب دعوت کی ان کی تو اپنے گھر پر دسترخوان بچھایا. ظاہر صدر آ رہا ہے تو اس سے پہلے ان کے باڈی گارڈ آئے کہ بھائی کہاں پر کھلائیں گے، کیا کھلائیں گے، کیا ہوگا. جب انہوں نے یہ زمین پر دیکھا لگا ہوا، میرے بھائی نے مجھے یہ واقعہ سنایا، بڑے بھائی نے، تو انہوں نے کہا بھائی صدر محترم ہے، بھائی وہ آ رہے ہیں اور آپ زمین پہ بٹھا لیں گے، اور ان کے ساتھ بڑے بڑے گورنر ہیں. تو مولانا اسد مدنی صاحب کا وہ جملہ بھی عجیب تھا. ان کہا بھائی ہم تو زمین پر ہی بیٹھ کے کھلائیں گے، اگر ان کو یہاں کھانا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بات نہیں، مجھے تو کھانا زمین پر ہی کھلانا ہے. کیا ان سے بڑا کوئی چیف گیسٹ تھا؟ ان سے بڑا کوئی چیف گیسٹ تھا؟ جو ہندوستان کا سب سے بڑا عہدہ جس کے پاس ہو وہ چیف گیسٹ تھے. لیکن جب وہ آئے اور انہوں نے یہ دسترخوان بچھا ہوا دیکھا تو اس وقت کے جو گورنر تھے، مجھے نام ذہن میں نہیں رہا، تو انہوں نے سے کہا کہ دیکھیے ہمیشہ آپ دوسروں کے طریقے پر کھانا کھاتے تھے، آج مذہب اسلام کے طریقے پر کھانا کھائیے. اور اس کو بڑی خوشی ہوئی کہ چلو آج زمین پر بیٹھ کر یہ اسلام کا صحیح طریقہ ہے. آج بھی عربوں میں آپ چلے جائیے، بعض دیگر ملکوں میں چلے جائیے، عرب پتی کھرب پتی ہیں، زمین پر بٹھال کے کھلاتے ہیں یا زیادہ زیادہ کرسیوں پر. اور ہم نے عیسائیوں کا طریقہ چلتے پھرتے جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر کھانا کھلانے کو ہی سمجھا کہ یہی ہم مہذب ہیں. لہذا یہ تہذیب نہیں ہے، یا آپ نے بے عزتی کی ہے آنے والوں کی. پھر تیسری بات، آج نیوتے کا بڑا رواج ہے کہ کچھ دے دیں. بیٹھ گئے کچھ لوگ کرسی اور میز لے کر، رجسٹر لے کر، پان رکھ لیا، کچھ چیزیں رکھ لی، اور لوگ آ رہے ہیں، کوئی 100 دے رہا، کوئی 500 دے رہا، کوئی 1000 دے رہا ہے. حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ یہ رسم بد ہمارے برادران وطن سے آئی ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے. بھائی یہ ہوٹل تھوڑی ہے. اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ اگر کوئی غریب مدعو ہوتا ہے آپ کے ہاں ولیمے میں یا آپ کے ہاں لڑکی کے نکاح میں تو وہ نہیں جاتا. وہ سوچتا ہے کوئی 1000 دے گا، 500 دے گا، ہم غریب آدمی ہم کہاں جائیں گے، ہم کیا دیں گے. نہیں دیں گے تو لوگ غور سے دیکھیں گے وہ ایسی جگہ بیٹھا ہے کہ نکلنے کا یہی راستہ ہے. تو نتیجتاً ایک غریب کی دعوت کرنے سے ہم اپنے کو محروم کر دیتے ہیں اس رسم کی وجہ سے. اس لیے میرے بھائی، میرے عزیز، ایسا نہ کریے. ہاں آپ کو اگر دینا ہے کسی بیٹی کی شادی میں، آپ پہلے رقم دے دیجئے جا کے 5000 10000 20000 50000، لیکن باقاعدہ نوٹ کروا رہے ہیں، پھر ادھر نوٹ ہو رہا ہے، پھر جب آپ کے ہاں کچھ ہو تو وہ کتنا دے گا. یہ رسم چلی ہے دوسروں کے ہاں سے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. آپ کھلائیے. آپ ایسا کبھی ہوا آپ کے ہاں اس سے علاوہ بھی دعوتیں ہوئی؟ کبھی آپ نے 5 آدمیوں کو بلایا، 10 آدمیوں کو بلایا؟ آپ دعوتیں کرتے رہتے ہیں بہت سے لوگوں کی. آپ نے ایسا کیا کہ دعوت کرنے کے بعد آپ بیٹھ گئے ہوں گھر کے باہر بیٹھک میں، اپنے ڈرائنگ روم میں، اور آپ نے وہاں پر لوگوں سے کہا کہ بھائی جا رہے ہو تو کچھ دے کے جاؤ؟ نہیں کرتے آپ. تو 5-10 آدمیوں میں نہیں کرتے، 500 اور 1000 کی دعوت کرتے ہیں تو یہ کر رہے ہیں. بلکہ اللہ معاف فرمائے، بعض لوگ تو صرف انویٹیشن کارڈ، دعوت نامہ بڑے لوگوں کو دینے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ یہ آئے نہ آئے کم از کم 5-10 ہزار روپے بھیجیں گے تو گویا کہ ہم کما رہے ہیں اس کے ذریعے. لہذا اس رسم کو بھی ختم کریے اور یاد رکھیے اگر یہ کریں گے تو ہماری یہ شادیاں
اس میں برکتیں ہوں گی۔ جب بارات آپ لے کر چلتے ہیں بہت کچھ طے کرتے ہیں کہ بھائی گاڑیوں میں کون بیٹھے گا، گاڑیاں کہاں رکیں گی، شہر میں کب داخل ہوں گی، اتنا بڑا مجمع میرے سامنے ہے، ہماری مائیں بہنیں بھی یہ بات سن رہی ہیں کہ یہ کوئی طے کرتا ہے کہ راستے میں جو نماز کا وقت ہوگا وہ نمازیں کہاں پڑھی جائیں گی، بالخصوص واپسی میں عصر کا یا مغرب کا، اپنے پاس جانمازیں ہیں، اس راستے میں مسجد ہے کہ نہیں، ساری چیزیں طے ہیں، نہیں طے ہے تو نماز نہیں طے۔ آپ جا رہے ہیں ایک سنت کو ادا کرنے اور ایک فرض کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ جب جائیے تو آپ سنت ادا کرنے جا رہے ہیں، پہنچیے مسجد میں نکاح ہو، سب سے پہلے نماز کی فکر کریے، ناشتے کی فکر نہ کریے کہ ارے آئے ہیں تو ناشتہ 4 بجے بھی بارات پہنچے گی تو پہلے ناشتہ اور اس کے بعد کھانا نہیں، یہ دیکھیے کہیں نماز نہ قضا ہو جائے۔ مائیں بہنیں چاہے کتنا بھی سج بن کے جائیں، کتنا بھی میک اپ کر کے جائیں، لیکن یاد رکھیں ہماری مائیں بہنیں، اگر آپ اس سنت کو زندہ کرنے جا رہی ہیں اور نمازوں کو آپ نے چھوڑا تو اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتی۔ میری ایک بڑی بہن نے لکھنؤ میں ایک شادی میں مصلی مانگ لیا، میں یہ بتلاتا ہوں، اس کو انتقال ہو گیا ان کا، تو بہت سی عورتیں غور سے دیکھ رہی ہیں شادی میں مصلی، یعنی شادی میں نماز، گویا کہ لگتا ہے شادی میں نماز معاف ہے۔ تو آئے آپ یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم بارات میں ایک تو جائیں گے نہیں، اگر جائیں گے تو نمازوں کا اہتمام کریں گے، اور اپنی گاڑیوں میں گانے نہیں سنیں گے بلکہ تقریریں سنیں گے یا نعتیں سنیں گے یا اللہ کے کلام کو سنیں گے۔ بس سے جائیں گے تو اس میں کیسٹ گانوں کے نہیں لگائیں گے بلکہ اس میں کیسٹ ہم کسی اللہ والے کی تقریر کا لگائیں گے، یا کسی امام حرم کی قرات لگائیں گے، یا کسی اچھے شاعر کی نعت لگائیں گے۔ ایک سنت زندہ، ایک عبادت کرنے جا رہے ہیں اور گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں۔ اور آخری بات کہہ کے بات ختم کروں، بے پردگی کا جو ماحول ہے اللہ معاف فرمائے، میرج لانوں میں یہ طے کرنا مشکل ہے کہ یہ کسی صاحب ایمان کی شادی ہے یا ہماری برادران وطن کی شادی ہے۔ اگر یہ لکھا نہ ہو کہ فلاں ورد فلاں یعنی نام اسلامی نہ ہو تو یہ طے کرنا بہت مشکل ہے۔ ایسا اختلاط ہے مردوں اور عورتوں کا، لوگ اس کو اپنا بہت مہذب سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں میں نے بڑی وہ کی کہ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنے آپ نکالو، مرد عورتیں سب، یعنی ہماری وہ مستورات، وہ عورتیں جو باپردہ ہوتی ہیں۔ ابھی ایک شخص نے بڑا اچھا ویڈیو بھیجا، ایک فوٹو بھیجا، نیچے لکھا، بہت پسند آیا وہ، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادیوں میں جو کرسیاں منگائی جاتی ہیں اس کے اوپر کور رکھے جاتے ہیں، ایک سے ایک خوبصورت کور ہوتے ہیں ان کرسیوں کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ تو نیچے لکھا تھا بڑا اچھا جملہ کہ اب تو شادیوں میں لگنے والی جو کرسیاں ہیں وہ ان عورتوں سے زیادہ باپردہ ہیں جو عورتیں ان کرسیوں پر بیٹھتی ہیں۔ بتائیے ہم سے اچھی تو یہ کرسیاں ہو گئی، کم از کم ان کو آپ نے ڈھک لیا، اور جس چیز کو ڈھکنا چاہیے تھے ان کو آپ نے ایسے ہی چھوڑ دیا۔ بوڑھیاں تو برقع اوڑھے ہوئے اور نوجوان عورتیں بالوں کو کھولے ہو کر ایسے ہی جا رہی ہیں، اللہ کے غضب کو اپنے اوپر اتار رہی ہیں، جا رہی ہیں پیارے نبی کو، سنت کو زندہ کرنے اور اللہ کو ناراض کرنے کی پورا طریقہ اپنا رکھا ہے، اپنے بالوں سے، اپنے طریقے طرح طرح کی پہناوے سے۔ اس لیے ہماری مائیں بہنیں بھی اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر باراتوں میں اپنی بچیوں کو بھیجے بھی، ایک تو بھیجے مت، اگر بھیجے میں تو پردے کے ساتھ بھیجیں، نمازوں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ برکتیں ہوں گی، ورنہ جو حال آج ہے وہ بس کیا بتایا جائے، خون کے آنسو روئے، انسان کہاں تک روئے۔ آج اصلاح معاشرہ کے جلسے کرنے کا فائدہ جبھی ہوگا جو باتیں اس وقت کہی گئی ہیں یا آپ اور سنیں گے، ابھی اور جلسے ہوں گے۔ میں تو ایک معمولی آدمی ہوں، ابھی بڑے مقرر آپ کے ہاں آنے والے ہیں، مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی دامت برکاتہم، اور بھی آپ سنتے رہتے ہیں۔ اصلاح معاشرہ کے جلسے کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ بھیڑ زیادہ جمع ہو گئی، مائک اچھا ہے، لائٹیں اچھی ہیں، بلکہ اصلاح معاشرہ یا سیرت النبی کی جلسے کی کامیابی یہ ہے کہ آپ نے جو باتیں سنی ہیں یہاں سے اس پر عمل کرنے کی نیت سے اٹھیں گے۔ ہمارے یہ نوجوان عمل کرے گا، مائیں بہنیں عمل کریں گی تو انشاءاللہ اصلاح معاشرہ ہوگا، پھر ہمیں جلسوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، علماء کو دعوت کی ضرورت دینے کی نہیں پڑے گی۔ بالخصوص یہ شادیوں کا موسم چل رہا ہے، شادیوں کا وقت ہے، اس وقت جب آپ کسی کو بلائیں تو اپنی گنجائش جیسی چادر ہو،
اتنا پیر پھیلائیں، ایسا نہ ہو کہ چادر چھوٹی ہو پیر زیادہ پھیلا لیے، ہے کچھ نہیں آپ کے پاس لیکن آپ نام و نمود کے لیے قرض کا بوجھ اپنے اوپر لاد رہے ہیں، یا سود لے کر پیسہ لا رہے ہیں، یا کسی کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں کہ بھائی میرے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی ہے۔ نہیں، سادگی سے کر لیجئے۔ ہو سکتا ہے کچھ دن تک آپ کے خاندان والے، آپ کی بستی والے آپ کو بخیل ہونے کا طعنہ دیں اور کہیں تم بخیل ہو، کنجوس ہو، یہ سن لیجئے خدا کے لیے، لیکن اللہ کو ناراض نہ کریے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی بھی شخص کی وہ بات نہ مانی جائے جس میں اللہ ناراض ہو رہا ہو۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمارے کن عملوں سے اللہ خوش ہوتا ہے اور ہمارے کن عملوں سے دنیا خوش ہوتی ہے۔ دنیا کو آپ نے خوش کر لیا، اللہ کو ناراض کر لیا، پیارے نبی کو ناراض کر لیا۔ اگر قبر میں جب ہم جائیں گے اور یہ قبر میں ہم کو لوگ لٹال کر چلے آئیں گے، جو جنت کے باغیچوں میں سے پہلا باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، آپ کو نہیں پتا۔ اگر ہم نے دنیا میں اچھے عمل نہیں کیے تو قبر ہمیں بیچھے گی دونوں طرف سے ٹائٹ، کہ ادھر کی پسلی ادھر ہوگی، ہم چیخیں گے چلائیں گے لیکن کوئی ہمارا مددگار نہیں ہوگا اس اندھیری کوٹری میں۔ وہاں ہم کو جانا ہے، دنیا میں ہم مسافر ہیں، نہ معلوم یہ سفر کس وقت ختم ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائی میرے عزیز، آج جلسہ سیرت النبی کے عنوان پر جو بات کہی جا رہی ہے، اس سے یہ پیغام لے کر اٹھیے کہ ہم شادیاں شادی کریں گے، جہیز کے بغیر کریں گے، اور ہم اپنی آنے والی بہو کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، اور ہم باراتوں میں جائیں گے تو مختصر جائیں گے، جتنے بلائے جائیں گے، جہیز کی ڈیمانڈ نہیں کریں گے۔ اگر کوئی کم جہیز لے کر آیا تو اس پر لعن طعن نہیں کریں گے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ان معروضات پر کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔